کبھی قرآن پاک یہ سوچ کر پڑھا کہ اللہ پاک نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا کس لیے پڑھتے ہیں قرآن پاک؟ کسی صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے تو کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کبھی پیسوں کے حصول کے لیے تو کبھی جن بھوت بھگانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کائنات کے تسخیری فارمولے ہیں، کبھی اس لیے بھی اسے پڑھیں کہ اللہ پاک کو جان سکیں، اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکیں، خود کو پہچان سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ کبھی اس لیے بھی جو قرآن پاک نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ پاک کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن پاک کو اپنا منشور بنا لیں۔ قرآن پاک مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن پاک اکڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کی مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار سب لفظ اللہ پاک سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ ایک حجت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر، روز قیامت اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتی، تو جو شخص اسے اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی اس پر بھی غور کر لینا۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔